ہم نے آخری آیت کے اندر پڑھا کہ منافقوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں کہ یا اللہ اب تو ہم مفلس ہیں، کنگال ہیں، اگر ہمارے پاس مال کی کثرت ہو جائے، بہت زیادہ اپنا فضل آپ فرما دیں تو ہم بڑا صدقہ کریں گے اور بڑے نیک ہو جائیں گے۔ اور جب اللہ تعالیٰ ان کو دیتے ہیں اپنے فضل میں سے تو وہ اس میں سے بخل کرتے ہیں، اس اللہ تعالیٰ کے فضل میں، اس مال میں سے بخل کا اور کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور وہ جو انہوں نے وعدہ کر رکھا ہوتا ہے اس سے وہ پھر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا، پس پھر پیچھے رکھ دیا ہم نے، پھر پیچھے رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے نفاقاً، منافقت کو اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا فی قلوبہم، ان کے دلوں کے اندر، الی یوم یلقونہ، اس دن تک، یلقونہ جس دن انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر نفاق رکھ دیا۔ اب یہ جو بندہ تھا یہ تو پہلے سے ہی منافق تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر نفاق رکھ دیا؟ تو یہ جو نفاق ہے نا، اس نفاق سے مراد وقتی نفاق نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہے دائمی نفاق، ایسی منافقت جو مرتے دم تک انسان کے اندر رہتی ہے۔ پہلے اس کے اندر منافقت تھی، لیکن جب اس نے یہ کام کیا کہ اللہ سے وعدہ کر کے اس نے توڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو نفاق تھا اس کو دائمی بنا دیا، ہمیشہ کا بنا دیا۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ الی یوم یلقونہ، وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے دن تک اس کے نفاق کو اس کے اندر رکھ دیا، یعنی کہ اس نفاق سے مراد دائمی نفاق ہے۔ اور روایات کے اندر آتا ہے کہ جب منافق بندہ قبر کے اندر جاتا ہے تو فرشتے اس کو کہتے ہیں کہ کنت فی شک، کہ تو دنیا کے اندر بھی شک کے اوپر تھا، نفاق کے اوپر تھا، اور آج قبر کے اندر بھی تو شک کے اندر ہے، نفاق کے اندر ہے، اور تو قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے سامنے جائے گا تو تیری یہی حالت ہوگی کہ تو نفاق کی حالت کے اندر اور شک کی حالت کے اندر اللہ تعالیٰ سے جا کر ملاقات کرے گا۔ اور یہ ایک ایسا مرض ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ نفاق عام ہو جائے گا، منافقت عام ہو جائے گی، اور ایک بندہ جو ان لوگوں میں منافقوں میں رہنے والا ہوگا اور صحیح ایمان والا ہوگا، وہ ایک وادی کے اندر جائے گا، وہاں پہ اس کو کوئی ایمان والا نہیں ملے گا، وہ اس وادی کو چھوڑ کر دوسری وادی میں جائے گا، تیسری وادی میں جائے گا، اس کو کوئی آدمی ایسا نہیں ملے گا جو نفاق سے بری ہو، یعنی کہ منافقت اتنی زیادہ عام ہو جائے گی۔ تو منافقت کا مطلب یہ ہے کہ انسان ظاہراً تو ایمان کے اوپر ہو اور دل کے اندر اس کے ایمان نہ ہو۔ تو پہلے ہم نے پڑھا ہے کہ ایک نفاق ہوتا ہے عملی اور ایک ہوتا ہے اعتقادی۔ عملی نفاق سے مراد یہ ہے کہ انسان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیات المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جاتی ہے تو اس کے اندر وہ خیانت کرتا ہے۔ تو یہ نشانیاں ہیں ایسے منافق کی جو عملاً منافق ہے۔ اور ایک اعتقاداً منافق ہوتا ہے، وہ ایسا آدمی ہوتا ہے کہ بظاہر تو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے کے آتا ہے، ظاہراً دعویٰ کرتا ہے، لیکن دل میں اس کے ایمان نہیں ہوتا، تو اس کو کہتے ہیں منافق اعتقادی۔ تو اس سے ڈرنا چاہیے۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے کہ یا رسول اللہ، ایک صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے کہ میں منافق ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے؟ تو اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے دل کے اندر ایسے ایسے خیال آتے ہیں کہ میں اپنی زبان سے بیان نہیں کر سکتا، مطلب اتنے وسوسے آتے ہیں شیطان کی طرف سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی تعریفیں ہیں، اللہ کا شکر ہے جس نے میری امت کے لوگوں سے وسوسوں والے اس چیز کو ہٹا لیا ہے، یعنی کہ اس کے اوپر پکڑ نہیں ہے۔ اگر دل کے اندر اس قسم کے وسوسے آتے ہیں، کیونکہ وسوسے جو انسان کو آتے ہیں اس کے اوپر انسان کا اختیار نہیں ہوتا، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر انسان کے دل ذہن کے اندر بہت زیادہ وسوسے آتے ہیں تو اس کو چاہیے کہ اس کی طرف دھیان ہی نہ دے، کیونکہ وسوسوں کی مثال ایسے ہے جیسے کہ کوئی کتا ہوتا ہے،
کتا ہے نا، آپ اس کے قریب چپ کر کے گزر جائیں گے تو بیٹھا رہے گا، آپ جب اس کو چھیڑیں گے تو کیا کرے گا؟ آپ کے پیچھے پڑ جائے گا۔ اسی طرح وسوسے کو آپ اگر لے کے بیٹھ جائیں گے کہ یہ وسوسہ کیوں آیا، اس کو میں کیسے روکوں، کیا کروں، تو وہی وسوسہ جو ہوتا ہے جو انسان کے ساتھ لپٹ جاتا ہے۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ انسان کا دماغ جو ہے وہ ایک سڑک کی طرح ہے۔ تو سڑک کے اوپر جیسے ٹریفک ہے نا، رکشے نے بھی گزرنا ہے، ٹرک نے بھی گزرنا ہے، تو جو چیز گزرتی ہے اس کو گزرنے دینا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان جو ہے نا وسوسے روکتے روکتے انہی وسوسوں کے اندر مبتلا ہو جائے۔ تو دو چیزیں ہیں جو وسوسے کو ختم کرتی ہیں، یا تو انسان کے اوپر موت آ جائے تو اس کے وسوسے ختم ہو جائیں، یا پھر انسان اس کے اندر مبتلا ہو جائے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ انسان وسوسوں کے اندر مبتلا نہ ہو۔ تو یہاں مراد یہ ہے کہ ایک انسان کا عقیدہ ہی نہیں ہے بالکل سرے سے، وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر ایمان ہی نہیں رکھتا، اور ظاہراً وہ کیا کرتا ہے؟ کلمہ پڑھتا ہے، اور وہ اس چیز کے اوپر خوش ہوتا ہے کہ میں بڑا کام کر رہا ہوں، لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہوں، تو یہ اصل کے اندر نفاق ہوتا ہے۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا، بس اللہ تعالیٰ نے ان کے پیچھے نفاق کو لگا دیا، فی قلوبہم، ان کے دلوں کے اندر۔ اور وجہ کیا تھی؟ الی یوم یلقونہ، قیامت کے دن تک، بسبب اس کے بما اخلف اللہ ما وعدوہ، کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کی خلاف ورزی کی جو انہوں نے پہلے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا۔ اور یہ رویہ ہمارے ہاں عام پایا جاتا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مال دیا تو میں بڑا صدقہ کروں گا، اگر میری نوکری لگ گئی تو میں کبھی حرام نہیں کھاؤں گا۔ پہلے انسان بڑے دعوے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے وعدے کرتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ انسان کو وہ چیز عطا کر دیتے ہیں تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ وہی سارے کام کرنے شروع کر دیتا ہے۔ اور اس کی ایک مثال آپ دیکھ لیں کہ پاکستان نہیں بنا تھا تو ہم نے کیا کہا تھا؟ یا اللہ ہمیں ایک ملک دے دے، اس ملک کے اندر جا کر ہم اسلامی نظام کو نافذ کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نافذ کریں گے۔ اور آج کتنے سال گزر گئے، آج تک وہ شریعت نافذ نہیں ہو سکی۔ تو یہی وجہ ہوتی ہے، انسان کے اندر نفاق آ جاتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اور اب تو آہستہ آہستہ یہ چیز ہی ختم ہوتی جا رہی ہے کہ ہم نے پاکستان کس مقصد کے لیے لیا تھا۔ پہلے تو آتا تھا نا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو یہ نعرہ بھی اب تو سننے میں بھی نہیں آتا۔ اب تو کیا کہتے ہیں، تو سلامت وطن تا قیامت، اس طرح کے نغمے چلتے ہیں۔ تو وہ جو نظریاتی نعرے تھے وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ بما اخلف اللہ ما وعدوہ، انہوں نے خلاف ورزی کی جو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے وعدہ کر رکھا تھا۔ اور دوسری چیز، وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور بسبب اس کے یکذبون، وہ جھوٹ بولنے والے تھے۔ یعنی کہ منافق کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے پھر خلاف ورزی کرتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے معاملے کے اندر جھوٹ بولتا ہے، دنیا کے لوگوں کے معاملے میں جھوٹ بولتا ہے۔ اور اس کے الٹ، اس کے متضاد جو مومن ہوتا ہے اس کا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ ہزاروں میل دور بھی اگر کوئی آدمی ہے نا اس کے متعلق سنے کہ فلاں بندے نے یہ کام کیا، تو وہ جو دوسرا بندہ ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے کہ وہ ایسا نہیں ہے، وہ ایسا مومن ہے، پکا آدمی ہے، اس آدمی سے یہ ہونا کیا ہے؟ بعید ہے، یہ منافقت کا کام، یہ جھوٹ کی بات یا خیانت کا کام۔ تو مومن کا رویہ ایسا ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی کو گورنر بنایا کوفے کا، حضرت عامر بن سعید غالباً ان کا نام تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کرنے گئے تو اس علاقے سے ایک بندہ آیا، تو آپ نے پوچھا کہ میں نے جو آپ کے پاس گورنر بھیجا ہے اس کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ حضرت جی ویسے تو وہ ٹھیک ہیں لیکن 3 عیب ان کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ وہ 3 عیب کون سے ہیں؟ تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ امیر المومنین جب رات ہوتی ہے عشاء کی نماز کے بعد وہ اپنا دروازہ بند کر لیتے ہیں اور پھر وہ دروازہ کسی صورت کے اندر ہی نہیں کھولتے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ صبح کے وقت وہ بڑی دیر سے آتے ہیں۔ تو اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ کسی سے کوئی چیز وصول ہی نہیں کرتے، تحفہ ہی نہیں لیتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ عرصے کے بعد حضرت عامر بن سعید آئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ مجھے آپ کی اس طرح کی شکایتیں ملی ہیں کہ رات کے وقت آپ کسی کی بات نہیں سنتے، آپ تحفہ نہیں لیتے، اور اسی طرح آپ دیر سے اپنے اس کے اندر آتے ہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ حضرت جی معاملہ یہ ہے کہ جب رات کا وقت ہوتا ہے تو اس رات کو میں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے مخصوص کر دیا ہے، اور اس کے اندر میں اور کوئی کام بھی نہیں کرتا، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں۔ تو آپ نے پوچھا کہ دیر سے کیوں آتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میرے پاس پہننے کے لیے ایک ہی سوٹ ہے،
اور جب وہ ہو جاتا ہے، تھوڑا گندا ہو جاتا ہے، تو پہلے میں اس کو دھوتا ہوں، اس کو خشک کرتا ہوں، خشک کر کے وہی پہن کر پھر میں باہر آتا ہوں، تو اس لیے مجھے دیر ہو جاتی ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ میں تحفے اس لیے وصول نہیں کرتا کہ لوگوں کے مال کے بارے میں مجھے یقین نہیں ہوتا کہ یہ پاک ہے یا ناپاک ہے، حرام کی کمائی نہ ہو، اس لیے میں وصول نہیں کرتا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے جانے کے بعد 30,000 دینار ایک بندے کو دے کر بھیجے کہ آپ جا کر ان کو پیش کریں۔ تو وہ گئے اور انہوں نے جا کر وہ 30,000 دینار دیے کہ امیر المومنین نے آپ کے لیے 30,000 بھیجے ہیں، اور ساتھ یہ بتایا ہے کہ یہ لوگوں کا مال نہیں ہے، یہ پاک مال ہے، اس کو آپ اپنے اوپر خرچ کر لیں کہ آپ کے حالات اتنے پتلے ہیں۔ تو انہوں نے وہ دینار اٹھائے اور اندر داخل ہوئے، تو ان کی بیوی کہتی ہے کہ ان کے چہرے کے اوپر ایسی حالت تھی عجیب سی کہ میں پریشان ہو گئی کہ کیا معاملہ ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ کیا ہے، تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ معاملہ بڑا سنگین ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ کیا امیر المومنین کا انتقال ہو گیا، اب مل کے آ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اس سے بھی زیادہ سنگین معاملہ ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو تھیلی ہے، یہ پیسے، یہ امیر المومنین نے میرے لیے بھیجے ہیں، اور مجھے یہ پریشانی ہے کہ اس کو میں جلد سے جلد خرچ کروں۔ چنانچہ وہیں وہ آدمی ابھی باہر کھڑا تھا، انہوں نے کہا کہ اتنے پیسے فلاں کو دے دو، اتنے فلاں کو دے دو۔ وہ 30,000 جو تھے وہ سارے کے سارے وہیں پہ انہوں نے یعنی کہ زور سے شام نہیں ہونے دی اور سارے کے سارے پیسے تقسیم کر دیے۔ اور جب وہ دینے والا بندہ آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور آ کر بتایا، تو انہوں نے آگے سے دعا کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا الحمدللہ الذی لم یتغیر ظنی بہ، کہ اللہ تعالیٰ کی تعریفیں ہیں جس نے میرے ان کے بارے میں گمان کو غلط نہیں ہونے دیا، یعنی کہ میں ان کے بارے میں یہی گمان رکھتا تھا کہ وہ اتنے اچھے آدمی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس گمان کو خراب نہیں ہونے دیا۔ تو مومن کا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں جب ہزاروں میل دور سے بھی کوئی بندہ سنتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ بندہ اس طرح کا کام نہیں کر سکتا۔ اور اس کے برعکس منافق کیا کرتا ہے، اللہ سے وعدے کرتا ہے اور اس کو توڑ دیتا ہے۔ وہ بما کانوا یکذبون، اور وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ الم یعلموا، کیا وہ نہیں جانتے، ان اللہ یعلم سرہم، کہ اللہ تعالیٰ یعلم، وہ جانتے ہیں، سرہم، ان کے بھید کو، ان کے راز کو، جو ان کے دل کی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جانتے ہیں۔ وَنَجْوَاهُمْ، اور ان کی سرگوشیوں کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، یعنی کہ وہ چپکے چپکے جو ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتے ہیں۔ اور صرف سرگوشیاں یا دل کے بھید نہیں، بلکہ وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ علام الغیوب، ہر غیب کو جاننے والے ہیں۔ علام خوب جاننے والے ہیں، الغیوب جو پوشیدہ چیزیں ہیں، تمام پوشیدہ چیزوں کو اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ آگے ان کے ایک اور خباثت کو ذکر کر رہے ہیں منافقین کی، کہ ان کا رویہ یہ تھا کہ جب تبوک کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کا اعلان کیا اور اپیل کی کہ تبوک کے اوپر جانا ہے تو مال دو، تو صحابہ اکرام نے مال خرچ کرنا شروع کیا۔ تو بعض صحابہ ایسے تھے جنہوں نے بڑا خرچ کیا اللہ کے راستے میں۔ مثال کے طور پر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4,000 دینار حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میرے پاس 8,000 دینار تھے اور میں نے ان کو آدھا آدھا تقسیم کیا، 4,000 اپنی بیوی کو دے کر آیا ہوں اور 4,000 دینار میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے۔ اور دینار جو ہے وہ سونے کا سکہ ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر پیش کیا۔ اسی طرح ایک صحابی تھے حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک سا جو ہے، آدھا سا، وہ کھجور کا لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، اور یہ تقریباً 2.25 کلو بنتا ہے۔ تو یہ جو منافقین تھے یہ دیکھ رہے تھے کہ کچھ لوگ اتنا دے رہے ہیں، کچھ لوگ اتنا دے رہے ہیں، تو جو حضرت عبد الرحمن ابن عوف یا حضرت عثمان یا جو زیادہ مال دینے والے تھے، جب وہ دینے کے لیے آتے تو یہ آپس میں تبصرہ کرتے کہ ھذا یراء الناس، یہ تو لوگوں کو دکھلاوے کے لیے دے رہے ہیں، یہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں دے رہے بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے دے رہے ہیں۔ اور جب وہ لوگ آتے ابو عقیل انصاری وغیرہ اور اس طرح کے لوگ جو تھوڑا دینے والے ہوتے تو کیا کہتے تھے کہ ان کے مال کے ذریعے کیا ہو جانا ہے، یعنی کہ یہ 1 کلو کھجور دے رہا ہے، 2 کلو کھجور دے رہا ہے، گویا کہ انگلی کٹوا کر شہیدوں کے اندر اپنا نام لکھوا رہے ہیں۔ تو اگر زیادہ لوگ آ کر دیتے ان کا بھی مذاق بناتے کہ ان کے اندر بھی خلوص نہیں ہے، اگر کم دیتے تو ان کا بھی مذاق بناتے تھے۔ اور یہ جو حضرت ابو عقیل انصاری تھے نا، انہوں نے جو تھوڑی سی کھجوریں دی تھی 2.25 کلو،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر دیں اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں پوری رات محنت کرتا رہا ہوں اور جا کر میں نے اتنا کمایا ہے، تو آدھی کھجوریں میں جا کر اپنی بیوی کو دے آیا ہوں، آدھی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں لیں اور جو ڈھیر لگا ہوا تھا سارے مال کا لوگوں نے جو دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی تھوڑی کھجوریں ساری مال کے اوپر پلٹ دیں اور آپ نے فرمایا کہ تمہارا مال اتنا برکت والا ہے کہ میں نے اس کو سارے مال کے اندر شامل کر دیا ہے کہ سارا مال کیا ہو جائے، بابرکت ہو جائے۔ تو یہ منافقین کا رویہ تھا کہ زیادہ دینے والوں کے اوپر بھی عیب زنی کرتے اور تھوڑے دینے والوں کے اوپر بھی عیب زنی کرتے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا الذین یلمزون، بے شک وہ لوگ یلمزون تانا زنی کرتے ہیں، عیب جوئی کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، المتطوعین خوشی سے جو دیتے ہیں، تطوع کہتے ہیں جو آدمی دل کی رضا سے پسندیدگی سے خوشی سے کام کرتا ہے، متطوعین جو خوشی سے کرتے ہیں، من المؤمنین مومنوں میں سے، فی الصدقات صدقات کے معاملے میں جو اللہ کے راستے میں خوشی سے زیادہ دیتے ہیں ان کے اوپر بھی تنقید کرتے ہیں، والذین اور ان لوگوں کے اوپر بھی لا یجدون جو نہیں پاتے الا جہدہم مگر ان کے پاس صرف کوشش ہوتی ہے، یعنی کہ مال و متاع اتنا زیادہ نہیں ہے، محنت مزدوری کر کے جو تھوڑا بہت حصہ بنتا ہے اس کو آ کر وہ اللہ کی رضا کے لیے پیش کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں فریقوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، ان کے اوپر اعتراض کرتے ہیں۔ کیونکہ جو منافق بندہ ہوتا ہے نا اس کے مزاج کے اندر اعتراض کرنا شامل ہو جاتا ہے، ہر چیز کے اوپر تنقید کرنا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ ہر چیز کے اوپر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارا رویہ ایسے ہی ہوتا ہے نا، کسی کے گھر گئے ہیں خام خواہ کا اعتراض، جی اس نے اگر سفید پینٹ کی جگہ فلاں پینٹ کروایا ہوتا تو زیادہ اچھا تھا، کھانے میں اگر یہ نہ بناتا یہ بنا لیتا تو زیادہ اچھا تھا۔ تو ہر چیز کے اوپر اعتراض کرنا یہ بہت خراب قسم کا رویہ ہے، انسان کے مزاج کے اندر عبادات کے اندر خلل آ جاتا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ آدمی جس قسم کی ہستی کے ساتھ جس قسم کا جو ہے نا تنقید کرتا ہے، اعتراض کرتا ہے، وہ خلل بھی اس کے اندر اسی قسم کا آتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک آدمی ہے وہ اپنے والدین کے اوپر اعتراض کرتا ہے، تنقید کرتا ہے ہر معاملے کے اندر اپنے والدین کے اوپر، تو والدین کے ذمہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو پالتا پوستا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے روزی کے اندر خلل پیدا کر دیتے ہیں، رزق کے اندر خلل پیدا کر دیتے ہیں۔ اور جو آدمی اپنے استاد کے اوپر اعتراض کرتا ہے ہر معاملے کے اندر، تو اللہ تعالیٰ اس کی علم کے اندر خلل پیدا کر دیتا ہے۔ دوستوں کے اوپر تنقید کرتا رہتا ہے، رشتہ داروں کے اوپر، تو اس کی اللہ تعالیٰ رشتہ داری کے اندر، دوستی کے اندر، دل کی محبت کے اندر خلل پیدا کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ انسان ہر چیز کے اوپر اعتراض نہ کرے۔ تو یہ اللہ کے راستے میں زیادہ خرچ کرنے والوں کے اوپر بھی اعتراض، کم خرچ کرنے والوں کے اوپر بھی اعتراض، اور صرف اعتراض نہیں کرتے بلکہ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ یہ مذاق اڑاتے ہیں، منہم ان میں سے، یعنی کہ ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے اوپر ٹھٹھا کرتے ہیں۔ سخر اللہ منہم اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو مذاق اڑانے سے پاک ہیں، الیاذ باللہ۔ تو یہاں مطلب کیا ہے، یعنی کہ مذاق اڑانے کی جو سزا ہے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ وہ کرتے ہیں، یعنی کہ جو جزا ہے سزا اس کی استہزاء کی اللہ تعالیٰ ان کو وہ دیں گے، یعنی کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ استغفر لهم آپ ان کے لیے استغفار کریں، او لا تستغفر لهم یا آپ ان کے لیے نہ استغفار کریں، یعنی کہ جو منافق لوگ ہیں جن کی منافقت ظاہر ہو گئی ہے، آپ کو علم ہو گیا ہے، اگر یہ آپ سے دعا کروانے کے لیے آتے ہیں، استغفار کرواتے ہیں، تو چاہے آپ ان کے لیے استغفار کریں او لا تستغفر لهم یا آپ ان کے لیے استغفار نہ کریں، یعنی کہ نفع میں ان کے لیے دونوں برابر ہیں۔ ان تستغفر لهم اگر آپ ان کے لیے استغفار کریں، معافی مانگیں، 70 مرتن 70 دفعہ بھی ان کے لیے استغفار کریں، فلن یغفر اللہ لهم پس اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ اگر آپ 70 دفعہ، یہ 70 ہے عرب کے اندر بولا جاتا ہے، یہ کثرت سے کنایا ہے، یعنی کہ 70 دفعہ، بلکہ آپ جتنی دفعہ بھی دعا کر لیں گے ان کی مغفرت نہیں ہونی، کیونکہ ان کے اندر ایمان ہی نہیں ہے۔ جب ایمان نہیں ہے تو ان کو استغفار کا فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ فلن یغفر اللہ لهم بس اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں کرے گا۔ ذالک بانہم کفروا اور یہ وجہ اس لیے ہے کہ بانہم کفروا باللہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا، کفر کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ورسولہ اور اس کے رسول کے ساتھ، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اور اللہ تعالیٰ نہیں راہ دکھاتا
القوم الفاسقین، ایسی قوم کو الفاسقین جو ہمیشہ کے نافرمان ہیں، ہمیشہ نافرمانی والوں کو اللہ تعالیٰ راہ نہیں دکھاتا۔ فرح المخلفون، بس خوش ہوئے، فرح المخلفون، خوش ہوئے مخلفون جو پیچھے چھوڑے جانے والے ہیں، جو منافقین پیچھے بیٹھ گئے تھے تبوک کے موقع پر، تو وہ خوش ہوئے بمقعدہم، اپنے بیٹھنے کے سبب، خلاف رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، یعنی کہ خوشی اس بات کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے لمبے سفر پہ گئے ہیں، اتنی گرمی کے اندر چلے گئے ہیں، اور ہم مدینے کے اندر بڑے آرام سکون کے ساتھ بیٹھے ہیں، اپنے گھر والوں کے پاس بیٹھے ہیں۔ حالانکہ چاہیے کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال کرتے کہ وہ اتنے سفر کر کے گئے ہیں گرمی کے اندر، تو تمہیں بھی نکلنا چاہیے تھا، یہ نکلے بھی نہیں ہیں اور اس بات کے اوپر خوش بھی ہو رہے ہیں کہ ہم اب گھر کے اندر بیٹھ گئے ہیں، اس بڑی چیز کے اوپر وہ اپنی تعریف کر رہے ہیں۔ فرح المخلفون، خوش ہو رہے ہیں مخلفون جو پیچھے چھوڑے جانے والے ہیں۔ اب یہ پیچھے چھوڑے جانے والے تو نہیں تھے، بلکہ یہ تو خود پیچھے رہ گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو مخلفون کا لفظ استعمال کیا ہے نا کہ پیچھے چھوڑے جانے والے، مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ خود نہیں پیچھے بیٹھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایسی بد نصیبی مقرر کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نکل نہیں دیا، ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کی ذہنیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پسند ہی نہیں کیا کہ یہ لوگ جائیں۔ خلاف رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رہ جانے کے اوپر یہ لوگ خوش ہوئے۔ وَكَرِهُ، اور انہوں نے پسند کیا، أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ، کہ یہ جہاد کریں، بِأَمْوَالِهِمْ، اور اس چیز کو انہوں نے ناپسند کیا، أَن يُجَاهِدُوا، کہ وہ جہاد کریں اللہ کے راستے میں، بِأَمْوَالِهِمْ، اپنے مالوں کے ساتھ، وَأَنفُسِهِمْ، اور اپنی جانوں کے ساتھ، فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے کے اندر۔ اس چیز کو انہوں نے ناپسند کیا کہ اللہ کے راستے میں مال اور جان کے ذریعے جہاد کریں۔ وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، کہ نہ کوچ کرو فی الحر، گرمی کے اندر، کہ ابھی موسم جو ہے وہ سخت ہے، گرمی ہے، اس موسم کے اندر ہمیں کوچ نہیں کرنا چاہیے۔ قل نار جہنم، آپ کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ اشد حرا، وہ اس سے بھی زیادہ کیا ہے، گرم ہے جہنم کی۔ تم مکہ کی، مدینہ کی، تبوک کی گرمی کو زیادہ محسوس کر رہے ہو اور اللہ کے نبی کی نافرمانی کر رہے ہو، حالانکہ جو جہنم کی گرمی ہے وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو غزوہ تبوک ہوا ہے یہ گرمیوں کے اندر ہوا ہے۔ بعض لوگوں نے جو لکھا ہے کہ نومبر کے اندر ہوا ہے، تو یہ نومبر کے اندر نہیں ہوا، اور اس کی دلیل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نار جہنم اشد حرا، کہ جہنم کی آگ اس گرمی سے بھی زیادہ سخت ہے۔ لو کانوا یفقہون، اگر یہ لوگ سمجھتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کی جو آگ ہے وہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے، یعنی کہ جو دنیا کی آگ ہے اس سے 70 گنا زیادہ ہے، اور 70 گنا بھی اس لیے فرمایا کہ یہ کثرت سے کنایا ہے، یعنی کہ بہت زیادہ سخت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جہنم کو بنایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو 1000 سال تک دھونکنی دی، یعنی کہ اس کو دہکایا، اور جب 1000 سال تک دہکایا گیا جہنم کی آگ کو تو اس کا رنگ سرخ ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو 1000 سال تک دہکایا، پھر اس کا رنگ سفید ہو گیا، پھر 1000 سال تک دہکایا تو اس کا رنگ سیاہ ہو گیا، یعنی کہ اب جو جہنم کی آگ ہے وہ کیا ہے، وہ سیاہ ہے۔ اور آپ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ اتنی شدید ہے کہ اگر اس کی ایک چنگاری، ایک شعلہ مشرق کے اندر رکھ دیا جائے تو جو آدمی دنیا کے اندر مغرب کے کنارے پر موجود ہوگا وہ بھی جل جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسی مسجد ہو جس کے اندر 1.25 لاکھ بندے آ سکتے ہوں، یعنی کہ ایک اتنی بڑی مسجد ہو 1.25 لاکھ لوگ اس کے اندر آ جاتے ہوں، آپ نے فرمایا کہ اس مسجد کے اندر اگر ایک بندہ ایسا آ جائے جو جہنمی ہے تو اس کی سانس کے اندر اتنی تپش ہوگی کہ وہ 1.25 لاکھ لوگ جتنے ہوں گے وہ سارے لوگ اس کی تپش کی وجہ سے مر جائیں گے۔ اتنی شدت والی جہنم کی آگ ہے۔ فرمایا کہ قل نار جہنم اشد حرا، آپ کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ اشد حرا، اس سے بھی زیادہ گرم ہے۔ لو کانوا یفقہون، کاش یہ لوگ سمجھتے ہوتے۔ امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے لغت کے امام ہیں، وہ ایک دفعہ جب رمضان کا مہینہ آیا تو وہ مکہ سے طائف جا رہے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ چونکہ مکہ کے اندر گرمی زیادہ ہوتی ہے، طائف کے اندر ٹھنڈ ہوتی ہے، تو جا رہے تھے تو راستے میں دیکھا کہ ایک بدو آ رہا ہے،
تو انہوں نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا مکہ جا رہا ہوں۔ تو پوچھا کس غرض سے جا رہے ہو؟ کہنے لگا کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو میرا دل کر رہا ہے کہ مکے جا کر میں روزے رکھوں۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے بندے، میں مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ مکہ میں اتنی شدید گرمی ہوتی ہے اور طائف کے اندر ٹھنڈ ہوتی ہے، تو میں طائف اس لیے جا رہا ہوں تاکہ وہاں جا کے روزے رکھوں، اور تم گرمی کے اندر روزے رکھنے کے لیے جا رہے ہو۔ تو اس بدو نے آگے سے جواب دیا کہ حضرت جی میں اس لیے وہاں پر جا کر روزے رکھنے جا رہا ہوں کہ تاکہ مکہ کی گرمی برداشت کر لوں، کل جہنم کی گرمی سے بچ جاؤں۔ مکہ کے اندر جا کر روزے رکھوں، وہاں کی گرمی برداشت کر لوں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے جہنم کی گرمی سے بچا لے۔ لو کانوا یفقہون، کاش یہ لوگ سمجھتے ہوتے۔ فلیضحکوا قلیلا، بس چاہیے ان کو یضحکوا کہ یہ ہنسیں، قلیلا تھوڑے، ولیبکوا کثیرا اور زیادہ روئیں، یعنی کہ تھوڑا ہنسیں اور زیادہ روئیں۔ یہ اگرچہ امر ہے لیکن یہ خبر کے معنی میں ہے، یعنی کہ فلیضحکوا یہ ہنستے ہیں، قلیلا تھوڑے، دنیا کے اندر یہ جو ہنسنا ہے ان کا یہ تھوڑا ہے، ولیبکوا کثیرا اور یہ آگے جا کر بہت زیادہ روئیں گے۔ جہنم کے اندر جب یہ اپنے اعمال کو دیکھیں گے، ان کی سزا کو دیکھیں گے، تو یہ وہاں پر جا کر بہت زیادہ روئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمی لوگ روئیں گے روئیں گے، اتنا روئیں گے کہ آنسو بہ 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 کر ان کے جو گال ہیں ان کے اوپر گڑے پڑ جائیں رونے کی وجہ سے، اتنا زیادہ کثرت کے ساتھ یہ لوگ روئیں گے۔ اور آپ نے فرمایا کہ روتے روتے آنسو ختم ہو جائیں گے اور ان کی آنکھوں سے پیپ جاری ہو جائے گی، اور فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ یا معاشر الاشقیاء، اے بدقسمت بد نصیب لوگوں کے گروہ، اگر دنیا کے اندر رو لیتے تو یہاں پر تمہیں نہ رونا پڑتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فلیضحکوا قلیلا، یہاں پہ تو یہ تھوڑا بہت ہنس رہے ہیں، ولیبکوا کثیرا اور یہ آگے جا کر بہت زیادہ روئیں گے۔ جزاء بما کانوا یکسبون، یہ بدلہ ہے بما کانوا یکسبون، جو کچھ یہ لوگ یہاں پر کر رہے ہیں۔ فإن رجعک اللہ، بس اگر آپ لوٹیں الی طائفۃ منہم، ان میں سے ایک گروہ کی طرف آپ لوٹیں، اگر تبوک کا سفر مکمل کر کے آپ مدینہ کے اندر جائیں اور ایک گروہ کے پاس جا کر پہنچیں، یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو منافقین تھے یہ سارے مدینے کے اندر رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ اگر آپ ایک گروہ کی طرف لوٹیں، تو اس سے کیا مراد ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے مدینہ سے تو 20 دن راستے کے اندر لگ گئے، اور 20 دن آپ نے تبوک کے اندر قیام کیا، اور 20 دن جو ہے وہ واپس لوٹنے کے اندر لگ گئے، تو کتنے مہینے ہو گئے؟ 2 مہینے ہو گئے۔ تو 2 مہینے کا سفر تھا، تو بعض منافق جو تھے وہ اس ٹائم کے دوران مر گئے تھے، اور بعض منافق ایسے تھے جو باہر سفر پر چلے گئے تھے تجارت کی غرض سے، دوسرے کاموں کی غرض سے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، پس اگر آپ لوٹیں ان میں سے کسی گروہ کی طرف، ایک گروہ کی طرف، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، یہ پھر اجازت طلب کریں گے آپ سے، للخروج نکلنے کے لیے، یعنی کہ یہ کہیں گے کہ یا رسول اللہ پہلی جنگ پہ تو ہم جا نہیں سکے، اب جو اگلی جنگ آ رہی ہے نا ہم اس میں آپ کے ساتھ نکلیں گے، تو یہ آپ سے اجازت طلب کریں گے آپ کے ساتھ نکلنے کے لیے۔ فَقُلْ، بس آپ کہہ دیجئے، لَن تَخْرُجُوا، بس تم نہیں نکلو گے ہرگز، مَعِیَّ، میرے ساتھ، ابداً، کبھی بھی، اب تم میرے ساتھ کبھی بھی نہیں نکل سکتے جنگ پر۔ وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، اور نہ ہی تم قتال کرو گے، لڑائی کرو گے، مَعِیَ، میرے ساتھ، عَدُوًّا، دشمن کے ساتھ۔ اِنَّکُمْ رَضِیتُم، بے شک تم لوگوں نے پسند کیا اور راضی ہو گئے، بالقعود، بیٹھنے کے اوپر، اول مرۃ، پہلی دفعہ، یعنی کہ جب پہلی دفعہ تمہیں نکلنے کے لیے کہا گیا تو تم نے اس چیز کو پسند کیا کہ تم مدینے میں بیٹھے رہو، تو اب تم کبھی بھی نہیں نکلو گے۔ فَقْعُدُوا، بس بیٹھو، مع الخالفین، پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ، یعنی کہ جو مریض ہیں، جو معذور ہیں، پیچھے رہ گئے مدینے میں، تم ان کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ بیٹھو گے، جنگ پر نہیں نکلو گے۔ ہاں اگر ان میں سے کوئی آدمی مر جاتا ہے تو پھر کیا حکم ہے؟ اگر زندہ ہوں تو ان کے لیے دعا استغفار نہیں کرنی اور ان کو اپنے ساتھ جنگ پہ نہیں لے جانا، اور اگر یہ مر جائیں تو کیا کرنا ہے؟ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ، اور ہرگز نماز نہ پڑھیے آپ، عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، ان میں سے کسی ایک کے اوپر بھی، ماتا، جو مرے، ابداً، کبھی بھی آپ نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور نہ ہی کھڑے ہوں آپ، عَلَىٰ قَبْرِهِ، اس کی قبر کے اوپر۔ اصل میں یہ معاملہ یہ پیش آیا تھا، یہ جو پیچھے آیت آئی ہے نا استغفر لهم، آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں برابر ہے، اگر آپ 70 دفعہ بھی کریں گے ان کی مغفرت نہیں ہوگی۔ تو یہ جو عبداللہ ابن ابی تھا، منافقین کا سردار تھا اور خزرج کا بڑا تھا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ اس آدمی نے سردار بننا ہے مدینے کا،
تو جب ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس کی سرداری چھن گئی، تو اس نے منافقت کرنا شروع کر دی، مخالفت کرنا شروع کر دی۔ تو اب جب یہ مرا تو اس کا جو بیٹا تھا بڑا پکا مومن تھا، ان کا نام بھی عبداللہ تھا، پہلے ان کا نام تھا حباب۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ نام کیا ہے تمہارا؟ تو انہوں نے جواب دیا یا رسول اللہ حباب۔ تو آپ نے فرمایا یہ تو شیطان کا نام ہے، تم اس کو تبدیل کر دو اور تمہارا نام آج سے عبداللہ ہے۔ تو اس کا نام بھی عبداللہ تھا، اس کے والد کا نام بھی عبداللہ تھا۔ تو والد پکا منافق ہے اور بیٹا پکا مومن ہے۔ تو اس کی جب موت کا وقت آیا تو یہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ میرا والد جو ہے اس کے انتقال کا وقت ہے، تو آپ اس کے لیے دعا کر دیں اور اس کا جنازہ پڑھ دیں اگر وہ مر جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر وہ مر جائے تو مجھے اطلاع کرنا، میں اس کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ اب جب اس کی موت کی اطلاع آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے جنازہ پڑھانے کے لیے، اور یہ کنفرم منافق تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کو پکڑ دیا، دامن کو پکڑ دیا، یا رسول اللہ آپ اس کا جنازہ پڑھائیں گے منافق کا، حالانکہ اس نے فلاں جگہ پر یہ کیا، فلاں جگہ پر یہ کیا، فلاں جگہ پر یہ کیا، تو آپ اس کا جنازہ پڑھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے اور آپ نے فرمایا کہ میں تو جنازہ پڑھوں گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے تو منع کیا ہے کہ آپ اس کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، ان کے لیے برابر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دو کاموں میں مجھے اختیار دیا ہے کہ آپ دعا کریں یا نہ کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس کے اندر حکمت تھی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن کے اندر نہیں تھی، اور حکمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی کہ چونکہ یہ خزرج سے تعلق رکھتا تھا تو خزرج کے لوگ جو ہیں تاکہ ان کی تھوڑی سی دل غم گساری ہو جائے کہ قبیلے کا بڑا ہے، تو ان کی دل جوئی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور دوسرا سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس کا جو بیٹا تھا حضرت عبداللہ، اس کی دل جوئی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حامی بھری کہ میں اس کا جنازہ پڑھ دوں گا۔ اور تیسری چیز علماء نے یہ لکھی ہے کہ یہ بھی سبب ہو سکتا ہے کہ جب غزوہ بدر کے اندر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید ہو کر آئے تھے تو ان کا جو کرتا تھا وہ سارا پھٹ گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کوئی کرتا دے، تو کوئی آدمی اتنے لمبے قد کا نہیں تھا جس کا کرتا حضرت عباس کو پورا آ جاتا، تو یہ جو نامراد تھا عبداللہ ابن ابی، اس کا بھی بڑا لمبا قد تھا، تو اس نے اپنا کرتا جو ہے نا وہ پیش کیا کہ یا رسول اللہ آپ اس کی یہ جو ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اس احسان کا بدلہ دینا چاہتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو حضرت عبداللہ تھے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اپنا کرتا بھی دیں، اپنا کرتا دیں تاکہ میں اپنے والد کو اس کے اندر دفن کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا بھی دیا اور جنازے کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے، حتیٰ کہ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ جب اس کو دفن کیا جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبر سے نکالا، قبر سے نکال کر اپنے گھٹنوں کے اوپر رکھا اور اپنی لعاب جو ہے اس کے منہ کے اندر ڈالی، عبداللہ ابن ابی کے منہ کے اندر، اور پھر اس کو دفن کر دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ، آئندہ کے بعد آپ نے کسی منافق کا بھی جنازہ نہیں پڑھنا۔ اور یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی جنازہ پڑھانے کی، کہتے ہیں کہ 1000 خزرج کے جو منافق تھے اندر سے کافر تھے، عبداللہ ابن ابی کا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا تو اس کی وجہ سے وہ 1000 لوگ ہیں انہوں نے توبہ کی اور سچے مومن بن گئے۔ تو اس کا ذکر ہے کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ، اور آپ نہ جنازہ پڑھیے عَلَىٰ أَحَدٍ، کسی ایک کے اوپر بھی، منہم ان میں سے، ماتا جو مر جائے، ابداً کبھی بھی، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِ، اور نہ ہی کبھی اس کی قبر کے اوپر کھڑا ہونا ہے، یعنی کہ تعظیم کے لیے جو قبر کے اوپر بعد میں کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ جو مشرکین مکہ تھے یہ بھی جنازہ پڑھتے تھے، لیکن ان کے جنازے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ چونکہ یہ ابراہیمی تھے تو یہ ایک تختے کے اوپر رکھتے تھے اپنی میت کو، پھر اس کو وہ جو ہے نا نہلاتے تھے، نہلا کر پھر اس تختے کو اٹھانا، پھر اس کو اٹھا کر جو اس کے عزیز و اقارب تھے وہ اس کے ارد گرد حلقہ بنا لیتے اور اس کی تعریفیں کرتے کہ یہ اتنا اچھا آدمی تھا، اس نے یہ کارنامہ کیا، یہ کارنامہ کیا، اور پھر جب اس کو قبر میں رکھنے لگتے تھے تو کہتے ہیں علیک رحمت اللہ، کہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، یعنی کہ مشرکین کا یہ جنازہ پڑھنے کا طریقہ تھا۔ اور پھر اس کی قبر کے اوپر وہ کھڑے رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ تو کسی مشرک کا، کافر کا، منافق کا جنازہ پڑھنا ہے جو مر جائے، ولا تقم علی قبری، اور نہ ہی کبھی اس کی قبر کے اوپر کھڑے ہونا ہے۔ اب دو چیزوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، کون کون سی؟ جنازہ نہیں پڑھنا اور قبر کے اوپر کھڑے نہیں ہونا۔ تو ایک تیسرا کام بھی ہوتا ہے ہمارے ہاں، جب کوئی آدمی مر جائے تو 3 کام کرتے ہیں نا بڑے زور و شور کے ساتھ۔ ہاں جی، اذان بھی دیتے ہیں، تو اذان کا ذکر بھی ادھر نہیں ہے۔ تو جو جنازے کے بعد دعا مانگتے ہیں
اگر جنازے کے بعد دعا کا تذکرہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی ذکر کرتے. تو یہاں پہ دو چیزوں کا ذکر ہے جو جائز ہیں, جو ثابت ہیں شریعت سے, ان کا ذکر کیا. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا, اور آپ نماز نہ پڑھیے ان کے اوپر اگر مر جائیں ابداً کبھی بھی. وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ, اور نہ ہی ان کی قبر کے اوپر کھڑے ہوں. إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ, بے شک وہ لوگ ہیں کفر کرنے والے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, وَرَسُولِهِ, اور اس کے رسول کے ساتھ, وَمَاتُوا, اور وہ مرے ہیں, وَهُمْ فَاسِقُونَ, اس حالت کے اندر کہ وہ لوگ کیا تھے, فاسق تھے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ کل ہمارا آخری دن ہوگا جی, 10 پارے مکمل کریں گے, پھر رمضان کے بعد سلسلہ شروع کریں گے, روزوں کی تیاری کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد.